چھوٹا سا بڑھاوا تھا جو آپ بتا رہے تھے کہ لوگ اس طرح کے بڑھاوے یوز کرتے ہیں جادو میں، تو وہ کیا کس طریقے سے اس پہ جادو کرتے ہیں، وہ دکھائیں گے بڑھاوا کی طرح؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، ناظرین کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ اصل میں نا جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جادو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک تصوراتی جادو ہوتا ہے، ایک نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ اصل میں کیا یہ جاتا ہے کہ جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے نا، اس کا پتلا بنا لیا جاتا ہے، وہ آٹے کا، ربڑ کا، الگ الگ چیزوں سے۔ اس کے بعد کلمات پڑھے جاتے ہیں جو بھی ان کے ہوتے ہیں، وہ کلمات پڑھنے کے بعد اس کا اسم لیتے ہیں، اگر نام نہ ہو تو اس کا تصور کر لیتے ہیں۔ یہی میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں نا، پرائیویسی۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہی نہیں ہے کسی کے پاس تو اس کے پاس تصور بھی نہیں ہوگا، تصور نہیں ہوگا وہ آپ کے اوپر جادو بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر کرے گا بھی تو اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا نام کے ساتھ جو کرے گا۔ حافظ صاحب اس بڑھاوے کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، چیخیں مار رہا ہے، اور اس کو جیسے کسی بندے کو پاگل کر دیا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ توڑ دی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ اصل میں جب جادوگر کوئی عمل کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ جو حرکت اس کو دیتا ہے، اگر بالفرض اس نے سوئی اس پہ ماری ہے تو وہ سائل کو بھی وہاں پہ سوئی چبھے گی، اس کو بھی وہاں پہ تکلیف ہوگی۔ اگر اس نے اس کے کسی حصوں کو باندھ دیا، سن کر دیا، اس کے ساتھ بھی وہی کنڈیشن شروع ہو جائے گی۔ تو بلا وجہ اکثر آپ کو لوگ ملیں گے ان کے ٹانگ میں درد ہی نہیں جاتی، وہ علاج کروا تھک جاتے ہیں، میڈیسن کھا تھک جاتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکین کراتے ہیں، چیک کرواتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ ڈائگنوز بھی نہیں ہوتا اس کو کیا بیماری ہے۔ ہاں، اس کی ریزن یہ ہے نا کہ دیکھیں انسان کے اندر روح بھی ہے نا، اگر جسم بیمار ہوتا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی روحانیت کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر روح نکل جائے، آپ بیکار ہے۔ اگر تمہاری روح بیمار ہو گئی ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ یعنی کہ آپ سب کہنے کا مقصد ہے کہ جادو، نظر بد اور اسیب جو ہے نا وہ آپ کی روح پہ حملہ کرتے ہیں، بالکل بالکل مار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا ہے، تو اس کی ایک ریزن صرف یہ تھی ہمیں بتانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے۔ اور بہت سارے آپ کو لوگ یہاں پہ کہتے نظر آئیں گے یار یہ جنات ونات کچھ نہیں ہوتے، یہ جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ یہ کفر ہے، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن میں آپ دیکھیں سورۃ جن نازل کی گئی ہے، سورۃ الانسان نہیں کی۔ جن کس طرح کے انسان کو پتہ چلے، آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن، آپ کو خود پتہ چلے گا یہ کیا معاملات ہے۔ تو کیسے بھی اس کا مطلب ہے کہ روح کے اوپر تو پھر یہ قرآن پاک اور نماز اور جو ہے صبح شام کے اذکار ہی اثر کریں گے، دعائیاں تو نہیں اثر کریں گی؟ ہاں جی، جب آپ کے اوپر جادو ہو جاتا ہے نا تو وہ آپ کے اندر ایک جسمانی مرض پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی وہ جسمانی مرضی ہے، تو اس کا ہوتا ہے آپ دوائی کھاتے رہتے ہیں، افیکٹ نہیں کرتی، لیکن جب آپ اس کے ساتھ علاج کرواتے ہیں نا، اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، پھر اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تشخیص کے بعد ہی تو علاج کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس کی بیماری کس نوعیت کی ہے، ایک بندے کو بخار ہے اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، اور ایک بندے کو بخار اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، ایک کو بخار اس کو ڈرپ لگایا جاتا ہے۔ یہ تشخیص کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کو کس نوعیت کے معاملات ہوا ہے تو اس کے کس طرح سے علاج کیا جانا ہے۔ اچھا، اب وہ میڈیسن تو کھا رہے ہوتے ہیں، افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اچھا، اب جادو کا علاج کرا لیا تو کیا میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں جی، بالکل پڑے گی، کیونکہ جو آپ کے اندر جسمانی مرض پیدا ہو گئی ہے نا، وہ اب دوائی سے ہی جانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے بھی چلی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے روحانیت سے اپنا علاج کروا لیا، جو رکاوٹ تھی وہ اب ختم ہوگی، اب دوائی آپ دیکھیں گے خود بخود اثر کرنے لگے۔ حافظ صاحب یہ جو ہانڈی جادو ہے یہ بڑا مشہور ہے، اس کے ساتھ موت بھی واقع ہوتی ہے، جس کو مروانا ہو اس کو ہانڈی جادو کیا جاتا ہے، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس میں جادوگر یہ کرتے ہیں جی، ایک ہانڈی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ الو کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، پھر مردے کی راکھ وغیرہ لے کے قبرستان میں عمل کرتے ہیں، 40 دن کے نا عمل ہوتے ہیں ان کے، علیحدہ علیحدہ عمل ہے پر جادوگر کے، ظاہر ہے جو کرتے ہیں ہم نے تو بس اس کے علاج کے لیے معاملات۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہانڈی جو ہوتی ہے جب اس کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اڑتی ہے اور وہ اس کے گھر میں گرتی ہے جا کے، اور وہ جس کے لیے عمل کیا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سخت عمل ہے، یعنی کہ یہ اس لیے فیمس ہو گیا ہے کہ ایک تو نام ایسا ہانڈی جادو، دوسرا یہ ہے کہ جس کے لیے کی جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ موت برحق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جادو بھی برحق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جادو سے معاملات نہیں ہوں، اگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں گے تو قرآن بتاتا ہے، ہاروت ماروت کا ذکر ہے کہ وہ کس لیے ہے، انہوں نے لوگوں کو نہیں سکھایا، انہوں نے کہا یہ تمہاری آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یار دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ایک چیز کا رد عمل ہے نا، آپ نے کوئی، آپ دیکھیں آپ زمین کھودیں گے نیچے سے پانی تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب آپ کا کیا نام ہے، کب سے آپ دم کر رہے ہیں، اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں کو۔ جی میرا نام حافظ محمد آصف، کوئی عرصہ 6-7 سال سے میں اس فیلڈ میں اور روحانیت میں، اس سے قبل میں اس فیلڈ میں نہیں تھا، دنیا داری میں تھا، اپنا کاروبار وغیرہ معاملہ دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو چن لے ہوتے ہیں تو ہمیں تو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے اگر کوئی نعمت مل جائے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل دوسری ریزن یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے اس کے پاس کیوں ہے۔ صحیح۔ اپنی یہ سروے کر لیں کتنے لوگوں کو بیت الخلاء میں جانے کی دعا آتی ہے، واش روم میں جانے کی نہیں آتی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جاتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں شیاطین جن اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو وہ جب آپ پڑھتے تھے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے ناپاکی میں بہت زیادہ رہنا شروع کر دیا،
جس کی وجہ سے ہمیں یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. جادو کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, جادو کیا جاتا ہے. اب جادو کے اوپر بھی بہت سارے علامات ہیں, ہم سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کس نے ہے. صحیح ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے, کہ اگر پتہ بھی چل جائے تو ایک چیز آپ ظاہر ہی نہیں کر سکتے. دوسری بات, ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی انسان ہی جادو کرے, شیاطین بھی کرتے ہیں, جنات بھی کرتے ہیں. تو بہت سارے آج کل آپ نوٹ کریں نا, اس طرح کے لوگ ہیں واش روم میں جاتے ہیں, موبائل لے کے چلے جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ اندر بیٹھے رہتے ہیں. تو عورتیں لیڈیز کو دیکھ لیں, وہ تیار ہو رہی ہیں واش روم میں تیار ہو رہی, تو ان کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. دیں گے. اچھا آواز صاحب, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, ان کے سر پہ محراب بھی ہے, ان کی سفید لمبی داڑھی ہے, ان کے جو پونچے ہیں وہ بھی گٹوں سے اوپر ہیں. تو ہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب جو ہے بعد میں 2 نمبر نکل آتے ہیں. اچھا جی, میں آپ کی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, لیکن ٹارگٹ ہم نے داڑھی کو یا سنت رسول کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو یہ اس بندے کا ذاتی قصور ہے. ابھی آپ چھوٹی سی بات کریں, ایک تاجر ایک چیز بیچ رہا ہے نا, اس نے تھوڑی سی مہنگے دام دیا نا, تو لوگوں نے ڈائریکٹ کرنا یار اڈی داڑھی رکھی ہے, تو کیا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یار کلین شیو بھی تو کہہ رہا ہے, تم اس کو یہ نہیں کہتے. داڑھی کو ٹارگٹ نہیں کرنا یا سنت رسول کو ہمیں ٹارگٹ نہیں کرنا. بالکل آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, عورتوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. تو بیسک شریعت محمدی میں کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے لوگوں کو ہاتھ بھی پھیرتے ہیں, تو عورت معصوم عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو مولوی صاحب میں شاید ہاتھ پھیر کے دم کر رہے ہیں. ہاں, بیس اصل چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو صحیح عامل ہوگا نا وہ شریعت محمدی کا پابند ہوگا. تو باقی اس چیز پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنا علاج کریں, ہم خود اس قابل ہو. دیکھیں نا, ایک بچہ گر گیا, چوٹ لگ گیا, اس کے والدین اس قابل ہوتے ہیں اس کو نرم پٹی کر سکیں, اس کو ہلدی والا دودھ دے دیتے ہیں, بخار ہو جاتا ہے آپ کو پیناڈول دے دیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے بروفین دے دیتے ہیں. اتنی ہم جسم کے متعلق تو علم رکھتے ہیں, روح کے متعلق کیوں نہیں ہم سیکھتے. صحیح ہے. ہم روح کے متعلق سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہم نے روحانی لوگوں کے پاس بیٹھے ہی نہیں, ان کی صحبت اختیار کی نہیں. ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ یار میرے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں, تو میں نے اس کو کیسے حل کرنا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ روحانی لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اچھا, حافظ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں نا کہ دھوکہ نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ فراڈی مولویوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے شریعت محمدی کا پابند کریں. یعنی کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ قرآن پاک پڑھیں, آپ واش روم کے اندر جانے کی دعا سیکھیں, گھر سے آنے جانے کی دعا سیکھیں, اور صبح شام کے اذکار سیکھیں. تو آپ کو جو بھی جادو نظر بد اور اسیب ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, اور آپ کو کسی بھی فراڈی مولوی کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ویورز, ہم جتنی بھی ویڈیوز بناتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ ہو. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے, کوئی کریٹیویٹی ہے, یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے, یا آپ دکھی اور پریشان ہیں, یا آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے, تو آپ ہمارے کمنٹس میں دیجیے گا. السلام علیکم, جزاک اللہ خیرن.